اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ اب اس رکوع سے سمجھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے طرف سے ان کو فضل عطا کیا تھا، ایک معجزہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا کہ یا جبالو، کہ اے پہاڑوں، اوّبی ان کے ساتھ معہو والطیر اور پرندے، کہ تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو، ان کے ساتھ ہم آواز ملا کے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی آواز تھی، خوش لحن آواز تھی، تو جب بھی داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ یا جبالو اوّبی معہو، کہ اے پہاڑ تم ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، ان کے ساتھ ہم آواز ملا کے تسبیح بیان کرو، اور پرندوں سے بھی کہا، اور آگے یہ کہا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ سمجھے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ جب بھی داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، ان کی آواز میں ملا کے آواز تسبیح کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ان کو یہ لوگ بنا دیا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انی عمل سابغات، کہ اے داؤد تم زرہ صحیح بناؤ، یعنی پورے طریقے سے۔ تو اس زمانے میں جنگ کے لیے اپنے جسم کو بچانے کے لیے یہ زرہ پہنتے تھے جنگ میں جانے کے لیے، تاکہ تیر ہو یا تلوار ہو اس سے ہم بچ سکیں۔ تو پورا سمجھیے کہ بدن کا جسم کا وہ زرہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام۔ تو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ انی عمل سابغات، اور آپ زرہ کو مکمل اور صحیح طریقے سے بنائیے، اور وقدر فی السرد، اور کریوں کو اچھے طریقے سے ایک متوازن یعنی برابر میں اس کو بنائیے، یعنی کہ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یعنی درمیانی میں کام چلے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب کے سب نیک اعمال کرتے رہو۔ کیا ہے؟ نیک اعمال کرتے رہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تمام لوگوں کا ایک وقت فکس کر دیے تھے کہ 24 گھنٹہ میں سے ہر ایک آدمی ذکر کرتے رہنا ہے، کوئی خالی نہیں بیٹھے گا۔ مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ داؤد علیہ السلام کریں گے تو اس کے بعد ان کی بیوی کریں گے، اس کے بعد ان کے اولاد کریں گے، یعنی 24 گھنٹہ میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گھر کے لوگ ذکر کرتے تھے ہمیشہ جی۔ اور آگے فرمائے کہ انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، چاہے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کیجئے یا دن کے اجالے میں بیٹھ کے کیجئے، یا کہیں اوپر جا کے درخت پہ بیٹھ کے کیجئے، کہیں بھی کچھ بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ تابع کر دیا تھا، ان کے حکم کے مطابق چلتا تھا۔ اور غدوها شہر، اور سلیمان علیہ السلام جب صبح کا سفر کرتے تھے تو 6 مہینے کا سفر وہ سمجھیے کہ آدھے دن میں سفر کر لیتے تھے، اس کا مسافت طے کر لیتے تھے۔ جیسے کہ حدیث کتاب کے اندر ہے کہ بیت المقدس سے سلیمان علیہ السلام نکلتے تھے صبح میں، تو یہاں پہنچتے تھے اسخر میں پہنچتے تھے، تو اسخر اور بیت المقدس کا راستہ ہے سواری کا، وہ سمجھیے کہ 3 دن 3 رات کا سفر تھا۔ تو اس کو سلیمان علیہ السلام صبح نکلتے تھے تو ظہر کے وقت یہاں پہنچ جاتے تھے ہوا کے ذریعے سے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، جب ظہر کے بعد وہاں سے نکلتے تھے کھانا کھا کے اصغر سے، تو بیت المقدس رات کو شام میں پہنچ جاتے تھے، جبکہ 6 دن کا سفر ہے۔ 6 دن کی مسافت کو کتنے دن میں کر دیا؟ سمجھیے کہ 5-6 گھنٹے میں کر دیا۔ جیسے کہ ابھی آپ پٹنہ سے نکلیے گا دہلی کے لیے، تو پٹنہ سے دہلی ٹرین کتنے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے؟ ٹرین سے 2 دن کا ہوگا شاید دہلی،
پٹنہ سے دہلی کتنے دن کا راستہ ہے؟ 13 گھنٹے کا راستہ ہے. وہی فلائٹ سے جائیے تو کتنے؟ آدھا پون گھنٹے کا راستہ ہے. کہاں 12 گھنٹہ، کہاں 8 گھنٹے. تو اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے ایسے ہی کرتے تھے. صبح کا سفر کرتے تھے، صبح میں نکلتے تھے تو ظہر کے وقت پہنچ جاتے تھے، اور ظہر کے بعد کھانا کھا کے نکلتے تھے تو شام تک میں جو ہے پہنچ جاتے تھے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے تانبے کا جو ہے چشمہ بنا دیا تھا. اور اس کی لمبائی جو ہے سمجھیے کہ اس کی لمبائی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ 3 دن اس کی مسافت ہوتی تھی، یعنی کہ 3 دن تک اس کی لوگ چلتے تھے تب جا کے ان کی لمبائی ہوتی تھی تانبے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تانبے کے ذریعے سے کوئی چیز بھی بنا سکے آسانی کے ساتھ. تانبے کا چشمہ اللہ نے ان کو بنا کے دیا، یعنی کہ وہ نہر پانی. جی. اور آگے فرمائے کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جتنے بھی جنات تھے سب ان کے آگے پیچھے جو ہے کام کرتے تھے. اور یہ وہ جنات تھے جو سرکش تھے، بدماش تھے، ان کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھے اور ان سے جو ہے کام کرواتے تھے، ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے اگر کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا تو من عذاب السعیر، تو ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھے. یہ ان جنات کی بات ہو رہی جو سرکش ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم کے خلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بھی کام کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو بھڑکتی ہوئی عذاب میں جو کیا کریں گے، ڈال دیں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور جو چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام وہ بنا کے دیتا تھا. یعنی جس طرح کے کام کرنے کا ہوتا تھا یا کوئی بھی چیز بنانے کے لیے کہتا تھا تو جن جو ہے فوراً بنا کے دیتا تھا. جیسے من محاریب، اونچی اونچی عمارت چند منٹ میں بنا کے دے دیتا تھا. اور و تماثیل و جفان، اور ایسی ایسی چیزیں، ایسی تصویریں بنا کے دے دیتے تھے. اور ایک ایسا ڈیگ ہوتا تھا زمین کے اوپر جس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ جو ہے پل بھر میں بنا کے دے دیتا تھا. تو یہ جنات کے ذمہ لگایا تھا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد، تمام آل داؤد سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے جتنے بھی لوگ سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو. کس کا شکر ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اور اس سرزمین پہ بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ بہت کم بندے ایسے ہیں جو ہمارا کیا ہے، شکر ادا کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی کیا ہے، بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کر لیں. اب کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو ان کو تو موت آ گئی تھی، لیکن جو جس سہارے پہ وہ لکڑی پہ لے کے سہارے پہ جو ٹیک لگائے ہوئے تھے ان پہ وہ اڑے رہے. اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی لکڑی کو دیمک جو کھانے لگا اور وہ گر گئے. آگے کہہ رہے ہیں کہ الا دابۃ الارض، مگر یہ کہ زمین کے جو کیڑے مکوڑے تھے ان کو کھانے لگا. تاکل من سأتہ، ان کو کھانے لگا، ان کو گھن لگنے لگا. آگے کہہ رہے ہیں کہ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو تبینت الجن، جن لوگوں کو یہ ہو گیا کہ اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ ہمیں جو ہے غیب کا علم معلوم ہی نہیں تھا. جنات جو ہے گر گر کے دیکھتے تھے، ہاں جگے ہوئے سلیمان علیہ السلام، کام کرتے تھے ڈر کے مارے. ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ہم جو ہیں اس ذلت بھری تکلیف میں جو ہے مبتلا تھے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کروانے کے لیے سوچے تھے. اب جو سرکش جو جنات ہوتا تھا وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کے کام کرتا تھا. جہاں سلیمان علیہ السلام ہٹ جاتے تھے یہ جنات سب بھاگ جاتا تھا. تو اب انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کی ایک اونچی جگہ پہ جو ہے جا کے کھڑے ہو گئے اور لاٹھی کا سہارا لے کے اپنی جو ہے اس پہ جو ٹیک لگا دیے. اب موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا. موت کے 1 سال کے بعد جو ہے ان کی جو ہے زمین سے جو ہے کیڑے مکوڑے جو ان کو کھانے لگے اس لکڑی کو. جب دیمک لگ جاتا ہے تو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو جیسے ہی ٹوٹ گئے
تو جنات کہنے لگے جا. تو سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے انتقال کر چکے تھے, اور ان کو اور جنات لوگ جو ہے بار بار دیکھتے تھے, ہاں جگہ ہوا ابھی ہے, دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو موت آ چکی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب, ان کو معلوم نہیں تھا غیب کا علم, صرف دور سے ہی دیکھتے تھے وہ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیب کا علم کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم, اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. جی, تو اس آدھے صفحے کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا جو ہے معجزہ دیا تھا کہ ہاتھ میں لوہا کو لیتے ہی جیسے چاہتے تو ویسا بنا دیتے تھے. ہم لوگ سے ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا, لیکن یہ ایک معجزہ تھا ان کا. ایک سمجھیے کہ ایک مشغلہ تھا, یہی کام کرتے تھے وہ, تمام لوگ انہی کے پاس آتے تھے یہ کام کروانے کے لیے. تو اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا. پھر ہاں لوہا جس کو کہتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا جو ہے حکومت دی تھی کہ ہوا ان کے تابع تھے, کہ 6 مہینے کا سفر ہے یا 1 مہینے کا سفر ہے 3 گھنٹے میں جو ہے سفر کر لیتے تھے. تو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اشہد ان لا الہ الا